السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا عمل کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، تیاری کی جگہ ہے، بونے کی جگہ ہے۔ آخرت کو اللہ نے بدلے کے لیے، جزا کے لیے، سزا کے لیے، نتیجے کے لیے، رزلٹ کے لیے اور اس کے مطابق عزت و اکرام یا پھر رسوائی کا دن مقرر کیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو من مرضیوں کی بجائے، خواہشات کے بجائے رب کی دی ہوئی زندگی کو اسی کی بندگی میں، اسی کے اصولوں کے مطابق گزارتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے کہ جو اپنی ضد کو، انا کو، ذاتی، شخصی تمام مباحث کو چھوڑ کے دین کو دین سمجھتے ہوئے اس دنیا میں اپنا کر کے ایک سادہ سے مسلمان بن کے اس دنیا سے جب جائیں تو اللہ خاتمہ بالایمان بھی فرمائے، دنیا کی نعمتوں، اپنی رحمتوں سے بھی نوازے اور اگلی منزلوں کو بھی میرا مالک آسان فرمائے۔ حضرات، دیگر مہینوں کی طرح ماہ رجب، اس میں بھی احباب و ارباب اپنی محبتوں کو، عقیدتوں کو پیش کرتے ہیں۔ آج کی ملاقات میں ہم انشاءاللہ پورا سال 12 مہینے پیش کی جانے والی محبتیں، عقیدتیں، پیار، انہماک، توجہ، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، محبوب کے ساتھ پیار، اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اگلے ٹھکانے کے لیے جو ہم تیاریاں کرتے ہیں اس میں صحیح اور غلط کا فرق اللہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ بسا اوقات انسان
کچھ ایسا جمع کرتا رہتا ہے کہ جو آگے جا کے کام نہیں دیتا. آپ جس ملک چلے ہیں اس ملک کے بارے میں جان لیجئے کہ وہاں چلتا کیا ہے، ملتا کیا ہے، کرنسی کیا ہے، ضرورتیں کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے. میرا اور آپ کا سب کا سفر عدم کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے. مجھے کوئی ایسا بزرگ نہیں ملا جو ہم میں فوت ہوا ہو اور قبرستان نہ گیا ہو. دولت مند امیر ترین بچوں نے اسے گھر میں کہیں شو کیس میں سجا لیا ہو، یا دنیا کے کسی بہت بڑے انسانی جسمانی بینک وہاں بابا کا لاشا جمع کروا دیا ہو. ایسے نہیں ہوا. آپ اور میں سب مٹی کی طرف، قبر کی طرف، آخرت کی طرف، قبرستان کی طرف روانہ ہے. گھڑی کی ایک ایک یہ ٹک ٹک، یہ سیکنڈوں کی آواز، یہ ساز ہے، پیغام ہے، میسج ہے کہ انسان اپنے وقت کو قیمتی بنا لے. تیرا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ کلمہ پڑھنے والوں کے اندر اوور آل پوری دنیا میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں. نیکیوں کی طرف، بھلائی کی طرف رغبت رکھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں. اپنے اسلاف اور بزرگوں سے ایک دیوانگی رکھتے ہیں. تو یہ ایک مثبت چیز ہے جس کو کیش کرنا ضروری ہے. مگر اس کیش میں کچھ ملاوٹ بھی آ جاتی ہے. ہزار ہزار کے نوٹ کی اگر ایک دتھی، ایک بنڈل ہمیں بینک دیتا ہے، اپنی مہر لگا کے دیتا ہے، مگر میں نے دنیا کو دیکھا ہے کبھی ہاتھ کی انگلیوں سے چیک کر رہے ہیں، کبھی ایسے کر کے لائٹ میں دیکھ رہے ہیں، کبھی اندر کر کے نیچے نوٹ چیک کرنے والی ایک لائٹ لگی ہے اس پہ دیکھ رہے ہیں. اور اگر کوئی 2 نمبر ایک آدھا نوٹ بھی آ جائے تو یہ نہیں کہتے کہ چلو 99 صحیح ہیں. لاکھ میں ایک آدھے نوٹ کا اگر کوئی فرق پڑ بھی گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں. نمبر پھٹا ہوا ہو، کٹا ہوا ہو، ادھورا ہو، پرانا ہو، نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں. یہ نہیں چلے گا، چینج کر دیں. یہ تو دنیا ہے. اگر کل کو رحمان نے کسی عمل پہ کہا کہ چینج کر کے لا، اور چینج کرنے کے لیے مہلت نہ ملی اور واپس لوٹنے کا موقع نہ ملا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں یاد آؤں گا، پھر بندے کو قرآن اور سنت یاد آئے گی، مگر تب وقت گزر چکا ہوگا. یہ واحد کتاب ہے جو آپ کو معیاری چیزیں دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد ذات ہے کہ جو آپ کو کبھی بھی 2 نمبر چیز کسی بھی حوالے سے معمولی سا بھی نہیں دیتی. میں دیکھ رہا ہوں اور لگاتار دیکھ رہا ہوں جب سے ہوش سنبھالی ہے، لوگوں میں محبت بڑی ہے. پیسہ کرنسی جمع کرنے کی طرح عمل کو جمع کرنے کی، نیکیوں کی محبت. بندہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے چل رہا ہے سبحان اللہ، تو یقیناً اس نے سنا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیے تو زمین اور آسمان کے مابین ساری خلائیں بھر جاتی ہیں، میزان بھر جاتا ہے. جنت میں درخت لگ جاتا ہے تو پڑھ رہا ہے نا. مجلس میں کوئی اچھی بات ہوتی ہے، یہ اونچی سبحان اللہ کہہ دیتا ہے. تڑپ تو ہے. قیام، رکوع، سجود، نماز، تشہد، زکوٰۃ، جہاد، صدقے، خیر، خیرات، تعاون، یہ سب آخر محبت ہے تو کر رہا ہے. لیکن ہم فضائل کے ساتھ، میرے رب نے زندگی رکھی تو ایک جمعہ فضائل پہ رکھیں گے کہ کس کس عمل کی
چھوٹا سا کوڈ لگائیے، معمولی سے عمل کو بڑا قیمتی بنا لیجیے۔ مثلا وضو تو سبھی کرتے ہیں، وضو کے بعد سارے لوگ دعا نہیں پڑھتے، میں نے نوٹ کیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، دنیاوی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، آپ 200 400 500 کا بیلنس کروانے کے بعد اگر کوئی خاص کمپنی کا جو کوڈ ہے وہ نہیں لگاتے، چند منٹوں میں اڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ آپ لگا دیتے ہیں کوڈ، پورا مہینہ آپ کو بڑے سکون کے ساتھ۔ تو سنت بیسیکلی کوڈ ہوتی ہے، پیکج ہوتا ہے، وہ پیکج سنت کے مطابق لیجئے تو ایک رکعت بھی کروڑوں میں پڑ سکتی ہے، پیکج سے ہٹ کے کروڑوں بھی پڑھیے، ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے وہ ساروں کو اڑا سکتی ہے۔ عمل کی محبت ہے تو پہلے نقصان دہ چیزیں سمجھ لیجئے کہ جو عمل کو کھا جاتی ہیں، عمل کی ویلیو خراب کر دیتی ہیں۔ کیے ہوئے عمل کے اہم ترین عمل کے باوجود رب راضی ہونے کی بجائے الٹا ناراض ہو جاتا ہے۔ گھر میں آپ کو کئی دفعہ اتفاق ہوا ہوگا، آپ کے بچے نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہوگا، لیکن اسے سمجھ نہیں تھی، وہ چاہ رہا تھا کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، اور آپ نے اس کی جگہ کیا کیا؟ الٹا اسے ڈانٹا۔ مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، آپ اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، اہل دماغ موجود ہیں، گھروں میں بچوں سے بڑے سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ آئیے، سب سے پہلی چیز، عمل پہاڑ جتنا ہو یا زمین سے لے کے آسمان جتنا ہو، نیکیاں کرتے کرتے عمر بیت گئی ہو اور آخری پل بندے سے کوئی شرک کا کام ہو جائے، شرک سارے اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، آپ نے ایک بہت بڑے برتن میں، حوض میں دودھ جمع کیا، اس دودھ میں کوئی 2 قطرے پیشاب کے پھینک گیا۔ اگر آپ فطرت سلیمہ کے مالک ہیں، مزاج وائز آپ نفیس ہیں، ہر بندہ نہیں سمجھتا نفیس، وہ بندہ یہاں سے گھونٹ نہیں بھرے گا، چائے نہیں بنوائے گا، کھیر نہیں بنوائے گا، گجریلا نہیں بننے دے گا، برفی نہیں بننے دے گا کہ چل یار اوس کونے چ پیا تے ادھروں لے لے، ایسے نہیں ہوگا۔ نفیس لوگ، کتاب و سنت کو سمجھنے والے لوگ بھی نفیس ہوتے ہیں، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ چنیدہ، منتخب، صاف ستھرا، صحیح، وہ دڑے مڑے کو اکٹھا نہیں لے لیتے کہ چلو لے لو جناب، کنٹینر لے لو جو نکلا، یہاں ایسے نہیں ہے۔ فرمایا تھوڑا کر لے، شرک کر کے نہ آنا۔ حدیث قدسی بھی سنیے، کتاب اللہ کی آیت سنیے۔ اللہ سورہ محمد میں، یہ واحد سورت ہے جو میرے محبوب کے نام سے اتری ہے، پیغمبر کے نام سے، اس کی آیت نمبر 33 میں مالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور دیکھیے یہ آواز انسانوں کو نہیں دی اللہ نے، عام انسانوں کو نہیں دی، عام انسانیت کو بھی نہیں دی، اللہ نے عام مسلمانوں کو بھی نہیں بولا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنی پوری زندگی اور ہر جمع پونجی کو پرامن دیکھنے والوں، سیف دیکھنے والوں، ایمان والوں، اطیع اللہ، قول میں اللہ کی پیروی، فعل میں اللہ کی پیروی، عمل میں اللہ کی پیروی، عقیدے میں رب شریعت کو ماننا ہے، ایمانیات میں، اسلامیات میں، معاملات میں، جملہ تعلقات میں کس کی مانی ہے؟ اللہ کی۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، سنت کی مانی ہے۔ میرے محبوب کے اقوال لیجئے، خالص افعال لیجئے، آپ کی تقریرات اور رپورٹنگ لیجئے، سیرت طیبہ لیجئے، اسوہ حسنہ جیسی نفیس نفیس چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیے ایمان والو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنی زندگی کی سانسیں باطل مت کرو،
सांस है तो अमल है, सांस है वक़्त है, सांस है तो आप बोल रहे हैं, जिंदगी है तो आप तोल रहे हैं। अपने आमाल को, रवैयों को, किरदार को बातिल मत करो। एक बेटा 2 साल पढ़ता है, 3 घंटे पेपर में बैठता है और कुछ ऐसी बोंगी मारता है कि उसके पूरे 2 साल को नहीं देखा जाता, कैरियर को नहीं देखा जाता, उसके फ्यूचर को नहीं देखा जाता, उसके पेपर को नहीं देखा जाता। पूरा हल किया हुआ है, उसके खिलाफ केस बनता है, FIR कटती है, उसकी उस हरकत की वजह से कोई इदारा उसको आगे किसी और जगह दाखिला लेने की इजाजत नहीं देता, NOC नहीं दे रहा। क्यों? इसकी कोई हरकत ऐसी थी। कुरान मजीद का फैसला है, जिस काम में अल्लाह की इताअत नहीं, पैगंबर की इत्तिबा नहीं, जितना मर्जी बड़ा अमल है हम बातिल कर देते हैं, बातिल जिसका रेट ही कोई नहीं लगता। आप सूरह कहफ पढ़ के आए हैं और अगर अभी नहीं पढ़ी गई तो आप इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उसके जरा फैसले सुनिए। मेरे मालिक ने इन्हीं चीजों का तज़किरा करते हुए कहा है और कमाल कहा है, कुल महबूब कह दीजिए, फरमा दीजिए, इत्तला दे दीजिए, हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला, आमाल करके भी खसारों में रहने वाले, मेहनत करके भी नुकसान उठाने वाले, क़याम करके भी, आराम छोड़ के भी, रोजे रख के भी, झुक झुक के भी, सजदे कर करके, जबी साइयां कर करके, फिर भी इनके अमाल खसारे में चले गए। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में उनके ठंडे पानियों से वजू, क़याम, रुकू, सुजूद, मुशक्कतें, भाग दौड़, सदकात, खैरात, जिहाद, नेकी, अच्छाई, भुलाई, खैर, वेलफेयर, हर काम जो है खसारे में चला गया और क़यामत के दिन ढूंढते रह गए, उनको उनका अमल मिला ही नहीं। आपने घर में लाके किलो सोना रखा हो, जरूरत पड़े तो मिला ही नहीं। गाड़ी खरीद के रखी हो, निकलने लगे तो गली में खड़ी ना हो, गिराज में ही नहीं हो। अल्लाह फरमाते हैं जिनका अमल उनसे गुम हो गया, दुनिया में रह गया, जाना था बाहर, चीजें तैयार की थी, बैग पीछे गाड़ी में रह गया, वह हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और वो बेचारे इस खुशगुमानी में हैं कि उनके अमल बड़े अच्छे हैं, इनका रेट लगेगा, ये तुलेंगे, इनका वजन पड़ेगा, अल्लाह ताला इसको ले लेंगे। मालिकुल मुल्क फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाह बिआयाति रब्बिहिम, आयतें थी मगर रद्द करते रहे, झुठलाते रहे। झुठलाना 2 तरह, वाज़े कुफर कर देना, भाई मैं कुरान को मानता ही नहीं, ये कह देना कि कुरान है, ठीक है, होगा यार, जो तू कह रहा है इसका मतलब वो नहीं। पैगंबर ने अमल से, सीरत से वाज़े किया हो, फिर भी मैं कहूं कि नहीं नहीं नहीं, मेरी अपनी मर्जी, ये नहीं है, कुरान का मकसद ही नहीं है। वलिकाइही, और दुनिया में मर्जियां करके कहता रहे, जहान मिठा अगला जहान किस डिठा, मौलवी डरांदे रहंदे ने, डरन दी लोड़ को नहीं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, उथे की होना, कुछ नहीं होना। फहबितत आमालुहुम, अल्लाह कहते हैं इनके अमाल बर्बाद कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, बैंक में ऐसे कीजिए, अपने घर में पड़ी हुई कोई बेहतरीन नोटबुक जिसका वर्कास 5000 के नोट से बड़ा भी हो, मोटा भी हो, कड़क भी हो, वो कापी जाके बैंक में दीजिए और कहिए जनाब आप कापियां देते हैं, कापियां लेते हैं, तो ये ले लीजिए, ये 5000 का नोट रख के दीजिए, इसमें 4 आते हैं, लिहाजा ये 20,000 का एक पेज लीजिए। क्या करेगा बैंक वाला? 1-2 दफा करके देखिए, उठा के फेंकेगा, ओ भाई नोट लेके आ, ये जिसे तू नोट कह रहा है ये वो नहीं है, 2 नंबर की लेके चलिए, बेहतरीन न्यू कड़क, और मोटा करके अपने हाथ से बेशक ईद मुबारक लिख लीजिए,
وہ نہیں لینے والا ہے، وہاں نہیں چلنے والا، ویٹ نہیں ہونے والا۔ جناب یہاں تو میں نے دیکھا ہے لوہا خریدنے والا آواز لگا کے لیتا ہے لوہا، لیکن جو آپ دے رہے ہیں اس پہ بظاہر لوہے والا پالش ہے، لیکن وہ لوہا ہے نہیں، سٹیل والی پالش ہے مگر وہ سٹیل ہے نہیں، نکال کے سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں، آپ کہتے رہتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں جناب معذرت، پلاسٹک لینے والے پرانا کئی چیزوں کو نکال دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اس کا وزن پڑے گا، ریٹ لگے گا، وہ 5 روپے ریٹ نہیں لگا کے جاتا۔ تو جناب عمل ہے، سورہ کہف پڑھائی اسی لیے جاتی ہے کہ قیامت کے دن تیرے ساتھ ایسے ہونے والا ہے، ذالک جزاؤہم جہنم، ساری نیکیوں کے باوجود ہم ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ بما کفروا، یہ ریجیکٹ کرتے رہتے تھے، رد کرتے رہتے تھے، انکار پہ تھے، ناشکرے تھے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میرے قرآن کی آیتوں سے مذاق کرتے تھے اور پیغمبروں کی روایتوں سے، سنتوں سے مذاق کرتے تھے۔ بڑے استہزاء ہیں، بڑے طریقے ہیں۔ تو بھائیو اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو تھوڑا میرے ساتھ ایک اور سفر کیجئے۔ ہر جمعے میں ہم دوسری رکعت کے اندر ایک سورت پڑھتے ہیں، سورت کا نام الغاشیہ ہے، جب گھیرے جائیں گے، جب پکڑے جائیں گے۔ یہاں تو کہتے ہو نا جی سب پڑے جائیں گے، یہ آئیے دیکھیے پکڑے گئے ہیں، اور ہاتھ کن کو ڈالا گیا ہے؟ جو پیور غلط تھے، انکاری تھے، نافرمان تھے، وہ تو تھے ہی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، جب چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا، اور گھیرنے والی گھیر لے گی، ڈھانپنے والی ڈھانپ لے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، لوگوں کے چہروں پہ ڈر، خوف، مسکنت، رعب، دبدبا، ہیبت۔ عاملۃ ناصبہ، بے عمل نہیں کہا، یہ با عمل لوگ ہیں۔ عاملہ، قیام کرنے والے، عاملہ، رکوع کرنے والے، عاملہ، سجدے کرنے والے، عاملہ، تشہد کرنے والے، ناصبہ، لمبا ٹائم نکالنے والے نیکی کے لیے۔ رات کو کھڑے ہیں تو رات بیت گئی ہے، قیام کیا ہے تو سورہ بقرہ، آل عمران، النساء پڑھ ڈالی ہے، رکوع کیا ہے تو ہزاروں تسبیحیں پڑھ ڈالی ہیں، سجدے میں گئے ہیں، ناصبہ، گھٹنے تھک گئے ہیں، کھڑے ہیں تو پاؤں پہ ورم پڑ گئے ہیں، ناصبہ۔ اگلی بات، تسلا نارن حامیہ، ان سارے عاملوں کو، تھکا دینے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، کمائی جمع پونجی اکٹھے کرنے والوں کو اکٹھا کر کے، لپیٹ کر کے جہنم کی دہکتی آگ میں پھینکا جائے گا۔ تسقا من عین آنیہ، جو دنیا کی بڑی ساری لذتیں اس لیے چھوڑ کے آئے تھے کہ چلو جنت میں اللہ سے لیں گے، مشروب پئیں گے، وہاں پہ جا کر کے باقی مزے اور لذتیں اٹھائیں گے، یہ لوگ آج جب پانی مانگیں گے تو جہنم کے چشموں کا کھولتا ہوا پانی ان کے منہ میں ڈالا جائے گا۔ ابلتا پانی کا ایک گھونٹ بھر کے دیکھیے گا، چائے پی کے دیکھیے گا، سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں لیس لہم طعام الا من ضریع، ان بد نصیبوں کو کھانا دیں گے تو کانٹے والا، چھتر توہر۔ یہ چھتر توہر کو جو دنیا میں بیج لگ رہا ہے نا، پھل لگ رہا ہے، ذرا اسی کے اوپر کانٹے چیک کر لے، منہ پہ رکھ کے تھوڑا دبا کے دیکھیے، کانٹے کھانے والا اونٹ بھی نہیں کھاتا اس درخت کو۔ یہ ہم زقوم دیں گے، منہ میں ڈالیں گے، اور دنیا میں اس کا ایک قطرہ پوری دنیا کا ٹیسٹ بدل سکتا ہے، خراب کر سکتا ہے۔ جناب لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ بھوک نہ پیاس مٹے گی، نہ ہڈیاں۔ کئی جگہ ہے جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، تلچھٹ منہ میں ڈالا جائے گا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو عمل کر کے آئے تھے۔ رکھا کہاں جائے گا؟ ایک اور ملاقات کیجئے کتاب اللہ سے، یہ سورت آپ کو یاد بھی ہوگی۔ مالک الملک نے
کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑا، سب کھل کے کہہ دیا ہے کہ لوگوں اس پیغام کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہم تمہیں جو کوٹھی، جو ٹھکانہ، جو اڈا، جو رہنے کی جگہ، جو بستر، جو تمہارے لیے ہم بیڈ روم تیار کر رہے ہیں، وہ ویل، تباہی اور بربادی کی وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اور جہنم میں پھینکا کیسے جائے گا اس کے لیے بھی ملاقات کر لیجئے۔ قرآن مجید واضح کہہ رہا ہے، ہم فرشتوں کو کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو، مشکیں باندھو، بازو باندھ دو، ہتھ کڑیاں لگا دو، بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے، جہنم میں پھینکنے کی تیاری کرو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، 70 ہاتھ لمبی، 70 ہاتھ، 70 میں 35 جمع کر دیجیے، 105، اتنے فٹ لمبی جہنم کے لوہے کی سلاخ اس کی دوبر میں ڈال کے منہ سے نکالو۔ بڑی اکڑ تھی اس میں، بڑا پیٹ پھلاتا تھا، بہت بولتا تھا، بڑے اپنے ذرائع اور وسائل استعمال کرتا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو جو آگے آنے والی بات ہے وہ اہم ہے۔ اس کو پکڑ کے، جکڑ کے، اس کی جہنم میں سجی تیار کرو کہ سوسا روڈ پہ رات کو بنتی ہوئی سجی دیکھ کے بھی اس نے عبرت نہیں پکڑی۔ کون ہے مجرم؟ جرم کیا ہے؟ اللہ جی جرم کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں عاملہ ناصبہ یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ وزن کیوں نہیں ڈالا؟ 3 وجہیں پوری شریعت میں نظر آئی ہیں، 3 بڑی وجہ۔ پہلے نمبر پہ شرک۔ مشرک بندہ جو مرضی کرتا رہے، اگر شرک سے توبہ کر کے نہیں مرا، زندگی میں نیکی بھی کرتا رہا، شرک بھی کرتا رہا، شرک کا دفاع بھی کرتا رہا، شرک کو پروموٹ بھی کرتا رہا، اور اس کو پیسہ، مال، دولت، جگہ، مقام، عزت، آبرو بھی دلواتا رہا، کیونکہ جب شرک آتا ہے تو توحید وہاں سے سائیڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ دنیا کی ایسی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ شیطان شرک کرواتا ہے عبادت کے نام پہ، بندگی کے نام پہ، بھلائی کے نام پہ۔ تلبیس ابلیس اگر آپ نے نہیں پڑھی، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، تو پھر آپ نے دنیا میں کچھ بھی نہیں پڑھا۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ابلیس کے وار، ابلیس کے چھپے وار، انسانیت کے اوپر اس کے اٹیکس اور اس کی تلبیس، بھلائی کو برائی کیسے بنا کے پیش کرتا ہے، اور برائی کو کتنا خوبصورت پیکنگ کے اندر جو ہے وہ دین کے نام پہ برائی بنا کے، جرم بنا کے، اس کو جو ہے وہ خیر اور بھلائی اور اچھائی اور نیکی بنا کے پیش کرتا ہے۔ ایک بچے کو، چھوٹا سا بچہ ہے بیچارہ، لا علم ہے، آپ ڈیو والی بوتل میں تیزاب ڈال کے فریج میں ٹھنڈی کر کے اس کو کہہ دیں کہ بیٹا میں آپ کے لیے یہ لایا ہوں، اور ایک گھونٹ بھی اگر اس کے منہ میں چلا جائے تو ایمان سے بتائیے کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ وہ تو سادہ لو تھا، اس نے تو چچا پہ اعتبار کیا، ماموں پہ اعتبار کیا، انکل پہ اعتبار کیا، بھائی پہ اعتبار کیا، دوست پہ اعتبار کیا، جو پلایا گیا نتیجہ تو بعد میں نکلے گا۔ شوگر پیشنٹ سے محبت کے نام پہ آپ نے بڑے میٹھے میٹھے جوس پلائے، ارے دین کے نام پہ میٹھی میٹھی سنتیں ضعیف روایات پہ مبنی دی، کیا بنا؟ میں بارہا کہہ چکا ہوں، دھوکہ دیا گیا اس منبر سے امت کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اپنی امت میں شرک سے نہیں ڈرتا، یعنی شرک کرے گی نہیں۔ لوگوں یہ سیاق اور سباق نہیں ہے، دنیا داری میں جتنے مبتلا ہو جائیں گے اتنے شرک میں نہیں، لیکن شرک ہوگا۔ اسی لیے کتاب اللہ میں سینکڑوں آیات، رسول اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں روایات اور ان کی تشنیع اور رد، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر گئی۔ کس نے کہا کہ شرک نہیں ہوگا؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ 100 آدمی ہیں، ممکن ہے سارے مشرک نہ ہوں لیکن دنیا دار ضرور ہوں گے، سارے دنیا میں کھب جائیں گے، نفسا نفسی۔ اتنا سمانا تھا حدیث کا
کہ لوگوں کی ترجیح زیادہ دنیا ہو جائے گی. یہ معنی نہیں کہ شرک ختم ہو گیا. تو میرے بھائیو، شرک کے حوالے سے جتنا مرضی اچھا کام آپ کر کے جائیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن کا فیصلہ ہے، رحمان کا فیصلہ ہے. او بندے، شرک کر کے آیا، شرک پہ موت آ گئی، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مشرک کو معافی نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی، یہ جہنم کا ایندھن ہے. حضرات، کوئی مولوی آپ کو گارنٹی دیتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے. یاد رکھیے شرک کیا ہے. ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں، فرمایا من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک. آپ نے تویز لے کے چمڑے میں مڑوا کے، چاندی میں ڈلوا کے، سونے کی تویتڑی بنوا کے اس میں ڈال کے ڈھولنے میں بندھوا کے آپ نے ڈولے سے باندھ لیا یا گلے میں لٹکا لیا. ساری دنیا کہے گی یہ ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے محبوب نے کہا ہے یہ شرک ہے. یا تو پیغمبر کا فتویٰ حقیر کہے، مدینے کی کھجور جیسی کوئی کھجور تو نہیں مانتا کہ اجوا جیسی کوئی اور کھجور ہوگی. میرے پیغمبر کی زبان جیسی کتنی اور زبانیں مان کے بیٹھا ہے. یہ چھلا، یہ دھاگا، یہ گر ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. دھاگے باندھ کے، گرے دے کے، ہاتھ پہ اس کو لٹکا کے، اس کو کڑا بنا کے، جو مرضی کہہ لے، فلاں سرکار کا، فلاں دربار کا، فلاں مزار کا، یہ جوڑوں کے درد، یہ گھٹنوں کے درد، یہ کمر کے کڑوں کے درد، یہ بواسیر، یہ دیگر معاملات، ان کے اندر یہ وہ ایسے ویسے. تیرے پیغمبر نے منع کیا ہے ان گھونگوں سے، ان گھونگٹوں سے، ان ٹلوں سے، ان گھنگروؤں سے، یہ لٹکائی جانے والی گلے میں مختلف بتوں سے. یہ تیرے پیغمبر کا دین نہیں ہے. یہ توق اتارے تھے. اور سنیے، اگر کالا سبز یا سرخ دھاگا دنیا میں کسی چیز سے بچا سکتا ہوتا، دفاع کر سکتا ہوتا، محبوب معراج پہ گئے تھے، ماہ رجب ہے، آتے ہوئے جنت سے 3 رنگ کے دھاگے تو لا سکتے تھے، اور حسنین کریمین کی ان کلائیوں میں بندھے ہوئے پیارے بھی کتنے لگنے تھے. اللہ کہتے نا کہ محبوب آئے ہو، نواسوں کے لیے جاتے جاتے یہی لے چلو. ایک حاجی صاحب حج کرنے گئے ہوتے ہیں، بیٹی کے یہاں کوئی بیٹا بیٹی ہونے والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرید کے لاتے ہیں. وہ نانا ابو گئے تھے، حسنین کریمین کے معراج پہ گئے تھے، رب سے کہتے تو صحیح جنت کی چاندی میں آیت الکرسی لکھوا کے ذرا دے دو، میرے بچے کڑے شڑے پہنیں گے، بڑے سیف رہیں گے. کوئی جنت کا تالا لے آتے، دروازے پہ لگا لیتے. جنت میں جو شریں کا درخت ہے اس کے پتے لے آتے، وہاں سے کوئی کینچی، کوئی اس طرح کی چیزیں لے آتے. اور لوگوں نہیں، جنت کی کوئی ہنڈیا لے آتے، بیت فاطمہ کے اوپر الٹی کر دیتے، جنت میں سے کوئی جوتا منگوا لیتے، اور حسنین کریمین کی سواری کی دم کے ساتھ بندھوا دیتے، گلے میں لٹکا دیتے. اور لوگوں وہاں سے جنت کا کوئی ایسی ویسی چیز لا کے حسنین کریمین کے گلے میں ڈلی ہوتی تو مزہ کیسا ہوتا. لیکن تیرے رب نے تیرے محبوب کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جو دم دیا، وہ چھوڑ کے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں آتا. جتنے لوگوں نے ہاتھ میں کڑے، گلے میں تعویذ اور بازوؤں پہ ڈھولنے باندھے ہوئے ہیں نا، کسی ایک سے پوچھ لیجئے، نظر بد کا، موہومات کا، تخیلات کا، اور بالخصوص جن جنات کا، کائنات کے بڑے بڑے شیاطین سے تحفظ والا گیجٹ آپ کے پاس ہے؟ وہ دم آتا ہے؟ دنیا تو دکھا رہی ہے نا کارٹون میں یا فلموں میں کہ آپ کے بازو پہ ایک گھڑی، آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں، ساری شیطانی طاقتیں آپ سے پیچھے رہتی ہیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ ملا؟ اعیذکما، او میرے لال، میرے تارے، میرے پھول، میرے حسنین، میرے کریمین، میرے پیارے، میرے نواسو، اعیذکما، آپ دونوں کو میں رب کے حوالے کرتا ہوں، بکلمات اللہ التامہ. جہاں بھی کوئی دشمن آنے لگے، تیرے رب کی دھتکار کافی ہے. تیرے رب کی ان لفظوں کو، کلمات اللہ کو سمجھیے. میں بڑی دفعہ مثال دے چکا ہوں. ہم ایک جگہ گئے،
بڑے تگڑے کتے رکھے ہوئے تھے، ہمیں دیکھ کے وہ اپنے پورے جوبن پہ آ گئے۔ مالک نے ایک دفعہ کہا دور دور، پالتو کتا پیچھے ہٹے گا کہ نہیں؟ آپ کا پالا ہوا ہے، مالک کا آرڈر لگا رہا ہے، ہٹ پیچھے، چل شاباش۔ پوری کائنات مالک کی پالی ہوئی ہے، کس کو آگے آنے دے گا؟ واش روم جاتے ہوئے کیا پڑھتے ہو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ تیرے تعویذ، تیرا تحفظ، تیری نگرانی خبیث جنات اور جننیوں کے ایریے میں چلاؤں، اللہ ان کی نگاہیں بند کر دے کہ مجھے دیکھ سکے یا مجھے کو نقصان دے سکے۔ وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ، اللہ کے کلمات کے ساتھ ہر شیطان سے، ہر جن جنات سے، ہر مہوماتی طلسماتی خیالاتی تصوراتی جس کا حقیقت سے وجود نہ ہو، نفسیاتی کوئی ذہن میں جو ہے وہ دباؤ اور اس کے اثرات سے، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، کائنات کے ہر حاسد کے حسد سے، بد تینت کی بری تینت سے، بد نگاہ کی بری نگاہ سے میں تجھے رب کی نگرانیوں میں دیتا ہوں۔ یہ تو لوگ لے نہ سکے، اور لے کے کیا بیٹھے ہیں جن کے بارے میں کہا فقد اشرک، اور ساتھ میں کہتے ہیں نہیں نہیں جی یہ تہاڈے فتوے نہیں، یہ ہمارے نہیں، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے، زندہ رب کے ہوتے ہوئے، آپ نے کسی مشکل میں اللہ کے علاوہ فوت شدہ بندے کو پکارا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، خالق زندہ کو چھوڑ کے، الحی القیوم کو چھوڑ کے آپ نے آواز دوسری طرف لگائی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شرک کر چکا ہے۔ ساری دنیا کہے گی ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، آپ اللہ کو بلائیں، آپ کا اللہ وسیلے مہیا کرے گا، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کسی کو بھیج دے۔ ابھی آپ نے سوچا نہیں ہوتا، دل کے اندر راز چل رہا ہوتا ہے کہ میں ابو سے کہتا ہوں یہ کام ہو جائے، امی سے کہتا ہوں یہ ہو جائے، اور بندے کا وہ کام ہو جاتا ہے، رب کروا دیتا ہے۔ جو چیز سوچ رہا تھا یہ لینی ہے، رب کسی چچے کو، ماموں کو، تائے کو، رشتہ دار کو، دوست کو بھیج کے وہی چیز آپ کو گفٹ کروا دیتا ہے، ابھی آپ کی سوچ میں چل رہا ہوتا ہے۔ وہ رب سارے لوگوں کے لینے خریدنے کے باوجود بھی، بابا خرید کے گاڑی پہ لوڈ کروا کے بھی لے آئے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ چیز ساری تباہ ہوگی، تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کو یہ دلوانا نہیں چاہتے تھے۔ تیرے رب سے بڑھ کے کوئی خیر خواہ؟ وہ مسبب الاسباب ہے، پکار اس کو، رب کے ساتھ ند نہیں، نظر و نیاز بھی صرف اللہ کے لیے۔ کسی مولوی کا فتویٰ ہوتا تو ہم رگڑے جاتے ہیں، پیغمبر کا فیصلہ ہے، بنی اسرائیلی قوم ہے، دو بندے جا رہے ہیں، دربار سے گزر رہے ہیں، آستانہ و آشیانہ ہے، لوگوں نے کہا نذرانہ دیجئے، کہا مسافر ہے پاس کچھ نہیں ہے، کہا دینا تو پڑے گا، ویسے نہیں ہم جانے دیتے، بندہ مار دیتے ہیں، مرنا ہے تمہاری مرضی، نذرانہ دینا ہے تمہاری مرضی، چڑھانا ہے جو دیکھ لو۔ دونوں نے مشورہ کیا، ایک نے کہا یار مسافر ہے پاس ہے کچھ نہیں، پچھلوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، اگلوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا، راستے میں مارے جائیں گے، تو بے موت مرنے سے بہتر ہے، اللہ تو جانتا ہے نا دلوں کے راز۔ ایک مکھی پکڑتے ہیں، گردن مروڑ کے اس کے تن سے جدا کر کے یہ وار کے اس کے اوپر جو ہے آستانے پہ جان چھڑا لیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، کاٹ دیں، ٹکڑے کر دیں، قیمہ بنا دیں، جلا دیں، جو مرضی کر دیں، گردن اتار دیں، مرنا تو ہے آخر، کتنے سال جی لوں گا، لیکن شرک کر کے مروں، شرک کر کے مروں، جانا جس کے پاس ہے اسی کو ناراض کر کے جاؤں تو فائدہ کیا ہے؟ یہ اڑ گیا، وہ ڈر گیا، اس نے مکھی پکڑی، دو ٹکڑے کی، نظر و نیاز کر کے پیش کر دی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ جاتا بنا۔ اس نے نہیں کی، گردن اتار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو چلا گیا تھا نا، بچ گیا تھا، وہ ایک مکھی کی وجہ سے شرک کر کے مکھی کے سر جتنا جہنم میں چلا گیا، اور یہ جو اس نے نہیں کیا یہ جنت میں گیا۔ ایک مکھی کے سر کا کتنا کا وزن ہے، کتنا کا سائز ہے میرے دوست، اور تو نے اپنے بچے کے لیے نذرانوں میں بکرے، چھترے، ویڑے، اونٹ، کیا کچھ نہیں دے ڈالا، یہی اللہ کے نام پہ دیتا، خالصتاً دیتا، خیرات کرتا، غریبوں کو بانٹتا، مسکینوں کو دیتا، اللہ کے نام پر کرتا، یہ کیا کر رکھا ہے تو نے؟ اور دنیا کہتی ہے جی کوئی حرج نہیں۔ او میرے بھائی حرج ہے،
رب نے بیچ میں سے نکال کے سائڈ پہ کر دیا، کیا کرے گا؟ دوسری چیز ریا، لوگوں دھوکے میں نہ رہنا۔ آج دنیا دھوکہ دیتی ہے، سر جی کم کرن لگے ہو جی، کرن لگے ہیں، اتنے لکھو کمنگ سون، لکھ دیا، بن رہا ہے تشہیر پہ تشہیر کرو، بن گیا ہے، جتنی باڈی جتنی انتظامیہ، ایک ایک نام، ایک دوسرے کو، تم مجھے حاجی کہے میں تجھ کو حاجی کہوں، آ ساڈے جی آ نے آ نے انہوں نے آ کیتا جی، بولے بولے کیا بات ہے جی، سٹیٹس لگاؤ۔ اللہ کہتے ہیں نیکی کر کے تو سٹیٹس لگائے گا، تیرا میرے ہاں کوئی سٹیٹس نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا اپنی امت کو بتاؤ۔ دنیا میں خون جسم میں جیسے چلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، ہمارے 4-5 لیٹر تو چل ہی رہا ہوگا نا، کو پتہ چلتا ہے کہاں چل رہا ہے، کیسے جا رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مخفی طریقے سے وجود میں ریا کی فکر، سوچ اور نمائش چلتی ہے۔ اللہ نے تھوڑے ڈولے دے دیے لوگوں کو، بخا سلیو لیس پا، جم چلا گیا، چھاتی بن گئی ہے، چل اور کسی نے نہیں ملیا لین تو دس، گاڑی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو من میں شیطان آ کے کہنا نہیں، لوگوں نے دس تیرا سٹیٹس ہے، تو ایسے ہے، اب تو پہلے والا نہیں رہا۔ نماز پڑھنے لگے تو من میں خیال، قرآن پڑھنے لگے تو من میں ریا، نمود اور نمائش، تیری آواز اتنی اچھی ہے پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے۔ انجام بتایا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے 3 بڑے نوبل پرائز پہ۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کی جزا دنیا میں رب نے کسی کو بتائی نہیں کیا ہے، صرف اللہ نے مخفی رکھا ہے، میں دوں گا سرپرائز روزہ۔ اور جہاد کے رستے میں نکل کے شہادت کی جزا رب نے یہ رکھی ہے، خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا، یہ ابھی ریموور گرا نہیں ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر کے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن اس کے پڑھانے والے ماں باپ کو قیامت کے دن جو صرف تاج دینا ہے، اس میں جو نگینے جڑے ہونے اس کے سامنے نظام شمسی کی پاور، حسن و جمال بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اور جو حافظ کتاب اللہ کو رتبہ ملنا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کاش ہم دنیا میں اپنا کوئی پرائز دنیا کو بتا پاتے، نوبل پرائز، سب سے بڑا ایوارڈ انہوں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا، اللہ نے اس بچے کے لیے رکھا ہے، جوان کے لیے رکھا ہے، بوڑھے کے لیے رکھا ہے، مرد کے لیے رکھا ہے، عورت کے لیے رکھا ہے، جس نے اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، حافظ کتاب اللہ، اس کے لیے یہ اعزاز ہے۔ کتنا بڑا رتبہ ہے، ایک ایک آیت کے بدلے میں جنت میں ایک ایک گریڈ، رتبے پڑھتا جا، بلندیوں کو چھوتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری بریک ہوگی وہیں پہ تجھے تیرا سارا کچھ اپنا ٹھکانہ مل جائے گا، کوئی جنتی اتنا اونچا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حافظوں کو یہ مقام دیا ہے، لیکن آئیے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ریا کی وجہ سے ان تینوں کو رب نے جہنم میں پھینک دیا۔ سنا ہے، بڑی مرتبہ آپ نے سنا ہے، تینوں کو بلا کے الگ الگ انٹرویو ہوا ہے، ہاں بندے کیا لے کے آئے؟ قرآن پڑھ کے آیا، پڑھا کے آیا؟ اللہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، نہیں اللہ جی اشتہار چھپے ہوئے، پوری دنیا کا میڈیا واقف ہے، مقابلوں کی میں نے وہ اپنے پاس ڈگریاں رکھی ہوئی ہیں، گلے میں باقاعدہ وہ سارے میڈل موجود ہیں، اش اش کرتی تھی دنیا، داد دیتی تھی دنیا، الکاری المکری، شہبازے قرات مانتے تھے، اور مجھے شمس القرا کہتے تھے، کاریوں کا سورج، کاریوں کا چاند، امام القرا الکاری المکری۔ اللہ کہیں گے جھوٹے جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو نے اسی لیے پڑھا پڑھایا تھا کہ لوگ تجھ کو داد دیں، کاری مکری سمجھے، میرے لیے کیا ہوتا تو آج صلہ ملتا، بلا ان کو، انہوں نے تو تیرا صلہ دے دیا بلے بلے کر کے، آج میرے پاس جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، عمل بہت بڑا ہے، بلکہ سب سے بڑا ہے، ریا کھا گئی، نمود کھا گئی، نمائش کھا گئی۔ دوسرا، ساری زندگی جمع پونجی دولت پیسہ لگا کے آیا، رب نے بدلے میں کچھ نہیں دیا،
جھوٹا کہہ کے جہنم میں ڈلوا دیا، تیسرا شہید ہو کے آیا، سر کٹوا کے ہتھیلی پہ رکھ کے لایا، یوں رب کے سامنے پیش کرا، اللہ نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، ریا کی وجہ سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ بھائیو، تیسری اور آخری چیز، عمل جتنا مرضی اچھا ہو، میرے اور آپ کے محبوب کی سنت کے مطابق نہیں، کرنے والا وقت کا صحابی بھی کیوں نہ ہو، آج کا وہابی بھی کیوں نہ ہو، پوری امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے مومنین کیوں نہیں ہوں، اللہ نہیں دیکھتے کون ہے، منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اور محبوب بھی نہیں دیکھتے۔ محبوب بڑی لاج رکھتے تھے، بڑا لحاظ رکھتے تھے، آنے جانے والے کا بہت لحاظ رکھتے تھے، لیکن حق کے خلاف، سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، طریقت کے خلاف اور میرے پیغمبر کی حدیث کے خلاف، آقا کی سیرت اور اسوہ کے خلاف کوئی بھی عمل ہوتا، بھلے مسجد نبوی میں بھی کیا جاتا، منہ پہ مار دیا جاتا۔ دو حدیثیں سنیے۔ پہلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ فکر ہوئی، ساتھ میں حضرت حضرت عمرو بن العاص تھے، اور ساتھ میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، اور تیسرے حضرت عثمان ابن مظعون تھے، یہ تینوں نا اکٹھے بیٹھے، کہنے لگے یار دن کو جو آپ کرتے ہیں وہ تو ہم سارا کر لیتے ہیں، نائٹ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ہماری راتیں بھی مصطفیٰ جیسی ہو جائیں۔ کیا شوق ہے، کیا عبادت ہے، کیا ذوق ہے، کیا تڑپ ہے، میری راتیں بھی محبوب جیسی ہو جائیں، میری زندگی کی ساری ساعتیں آقا جیسی ہو جائیں۔ کہنے لگے طریقہ کیا ہے بھلا؟ کہنے لگے ایسے کرتے ہیں، ماؤں کے پاس جاتے ہیں، میرے محبوب کے روزوں پہ دستک دینے لگے، ایک ایک امی جی سے پوچھا آپ رات کو کیا کرتے ہیں، آپ رات کو کیا کرتے ہیں، آپ رات کو کیا کرتے ہیں، بتایا گیا۔ جب آخری روزے سے سارا کچھ پتہ کر کے واپس لوٹے نا، تو بیٹھ کے مسجد میں کہنے لگے، فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد رات کا آرام چھوڑ دوں گا، سویا نہیں کرنا، میں نے ہمیشہ قیام کرنا ہے۔ اللہ کی قسم کیا عظیم فیصلہ ہے تیری میری نظروں میں۔ دوسرے نے کہا میں نے اب روزے ہی روزے رکھنے ہیں، کوئی روزہ نہیں چھوڑنا، کسی دن افطار نہیں، زندگی تھوڑی سی ہے، کما لو جو کمانا ہے۔ اور تیسرے نے بولا میں نے نہیں شادی کرنی، بیوی ہوتی ہے تو اس کی اپنی کوئی ضروریات، مصروفیات، تقاضے، بھاگ دوڑ، بچے ہوتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں، پھر اس جھنجٹ میں دین کی طرف وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جاتے رہتے ہیں، میں نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ معاملہ اور بات رسول اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ہو گئی، آپ کو رپورٹ ہوگی کہ آج ایسے ایسے لوگ آئے تھے، یہ پوچھا تھا، اور یہ بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز ظہر کا انتظار کیا، نہ اگلے جمعے کا انتظار کیا، نہ عید کا، نہ کسی خطبے کا، کہا ممبر لگاؤ اور سارے آ جاؤ، ایمرجنسی میٹنگ ہے، سارے مدینے والے آ جائیں۔ ممبر لگ گیا، محبوب بیٹھ گئے۔ آج آپ نے جو خطبہ دیا اتنے غصے میں تھے کہ راوی کہتا ہے کہ آپ کی آنکھیں سرخ تھی، رنگ لال تھا، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ما بال اقوام یقولون کذا و کذا۔ یاد رکھیے کہنے والے کون تھے؟ میرے محبوب کے عظیم ترین چوٹی کے ٹاپ پر رہنے والے صحابہ کرام، عظیم ترین ہستیاں، کاتبین وحی، حفاظ کتاب اللہ، عامل اور عالم۔ تقوی کا عروج دیکھیے کتنا ہوگا، اللہ سے تعلق کتنا ہے، پیار کتنا ہے، شرک نہیں ہے بیچ میں، مخلص ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، زندگی وقف، راتیں وقف، آرام قیام سب کچھ وقف اللہ کے لیے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھا۔ آپ نے کہا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا جنہوں نے یہ بول بولے ہیں۔ بول کیا بولے تھے؟ ہمیشہ قیام، ہمیشہ روزہ، پوری لائف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف۔ پھر آپ نے کہا میں تم میں سب سے زیادہ دل میں رب کا تقوی بھی رکھتا ہوں، ڈر بھی رکھتا ہوں۔ تقوی میں بھی تم سب سے زیادہ، اللہ کے ڈر میں بھی سب سے زیادہ۔ لیکن سنو، میں راتوں کو قیام بھی کر لیتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، پوری رات قیام نہیں کرتا۔ میں کبھی روزے رکھ بھی لیتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں ہمیشہ روزے نہیں رکھتا۔ میں دنیا داری کو ٹھوکر مار کے
بالکل کسی چوک جنگل چراہے میں جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں بیٹھ گیا، میں شہری آبادی میں رہ کے، انسانوں میں رہ کے، سماج میں رہ کے، معاشرے میں رہ کے رشتہ داریوں کو بھی نبھا رہا ہوں، میں تعلق بھی نبھا رہا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میرے 12 حجرے بھی ہیں، اور پھر میں اللہ کے ساتھ بھی جڑا رہتا ہوں، رب کا ٹائم رب کو دیتا ہوں، مخلوق کا ٹائم مخلوق کو دیتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے ہٹ کے کوئی زیادہ نیک بننے کی کوشش کرے گا تو وہ مردود ہے، مردود ہے۔ اور وہ صحابی بھی سن لیجئے جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مسجد نبوی میں 3 بار پڑھ کے بھی لوٹا تھا، تو محبوب نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا پھر پڑھ، تو نے نہیں پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی۔ 3 بار میرے محبوب نے مسجد نبوی میں اس صحابی کی نماز کا ایک بھی نمبر نہیں لگایا۔ غلطیاں تو 1-2 ہی تھی نا، نمبر کوئی بھی نہیں دیے۔ کہہ تو سکتا تھا حضور قیام ٹھیک ہوا ہے، قیام کا نمبر تو دے دے، رکوع چلو چنگا ماڑا جداں دا صحیح کوئی 2-4 نمبر تے دو، سجدہ کیا تو ہے نا، جھکا تو ہوں، سر تو رکھا ہے، گھٹنے لگائے ہیں، پاؤں ٹیکے ہیں، ہاتھ رکھے ہیں، میں نے جبیں سائی کی ہے، ناک رگڑی ہے، چلو نہیں بھی مجھ سے صحیح ہوا، کچھ تو نمبر دیجیے نا۔ 33 نمبر دے کے ریتی پاس ہی کر چھڑو، نہیں، آپ نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے، جا پھر پڑھ۔ کمی کیا تھی؟ سنت کے مطابق نہیں تھی۔ کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں میں؟ جناب ہر مہینے میں یاد رکھیے، اگر اس کی خاص کوئی فضیلت پہ صحیح روایت ہے تو بسم اللہ، آیت ہے تو بسم اللہ۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں قرآن نے ان کی راتوں کی قسم اٹھا کے فضیلت بیان کی، محبوب نے دنوں کی فضیلت بیان کر دی۔ والفجر ولیال عشر، محبوب نے کہا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں جتنے اعمال کے اعتبار سے کوئی اور دن افضل ہے ہی نہیں روئے زمین پہ۔ راتوں کے لیے رمضان المبارک کی آخری عشرے کی تاک راتوں جیسی فضیلت کسی اور راتوں میں سے رات کی ہے ہی نہیں، بیان کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگوں رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کر دی، شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کر دی، باقی جو چیزیں ہم اپنی طرف سے لے کے ایڈ کرتے ہیں ان کا کون ہوگا؟ ہر مہینے میں آپ ہر 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی نہیں روکے گا، سنت ہے، کسی بھی مہینے میں رکھیے۔ ہر مہینے میں آپ ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس لیے نہیں کہ محبوب پیدا ہوئے تھے، اس لیے کہ محبوب کی اپنی سنت ہے، کیونکہ ان 2 دنوں میں اللہ کے عمل پیش ہوتے ہیں، اور لاجک آپ نے یہ بتائی کہ جب میرا عمل رب کے پاس جائے تو میں روزے سے ہوں۔ 2 دن جمعرات اور سوموار رکھیے روزے۔ شعبان جو رمضان سے پہلے ہے اس میں جو فرض روزوں کی کسی کی قضا رہتی ہے وہ بھی دے سکتا ہے، آپ نے زیادہ تر روزے اس میں رکھے۔ محرم کے روزے ثابت ہے، عاشورے کا روزہ ثابت ہے، اس کی فضیلت ثابت ہے، آپ رکھیے۔ عرفے کے روزے کی فضیلت ہے، رکھیے، ثابت ہے۔ محرم میں فوت ہو یا کسی بھی مہینے میں کوئی بندہ فوت ہو جائے، صبر کرو گے تو فضیلت ہے، جزا فضا کرو گے کوئی بھی ہو تو پکڑ ہے۔ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، ہاں سفر میں نحوست کی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی نحوست نہیں، کوئی نحوست نہیں، صاف ہے، کلیئر ہے، شادی بھی کر سکتے ہو، نکاح بھی کر سکتے ہو، رشتے بھی کر سکتے ہو، کاروبار بھی کر سکتے ہو، سفر بھی کر سکتے ہو۔ دنیا کہہ رہی ہے تو کیا ہوا، میں کیا کروں، ہمیں کرتے ہوئے عمر گزر گئی، کچھ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ ربیع الاول آیا ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں، سارے انبیاء پیدا ہوئے ہیں، اگر پیغمبر کی پیدائش کا دن عید ہوتا تو 1.25 لاکھ انبیاء کا حساب لگائی، اللہ نے ایسے ہی کروا دیا۔ کم از کم 1.25 لاکھ عید تو بنتی تھی نا، اور اپنے پیغمبر کی زندگی میں اتنی بار آئی۔ خیر ایک اور ایشو ہے، موضوع ہے، اپنے وقت پہ بیان ہوتا ہے۔ لوگوں اسی طرح ربیع الثانی، جمادہ الاولی، جمادہ الثانیہ، یہ رجب میں آپ کو معراج ہوا تھا، مشہور ہے، کوئی روایت صحیح نہیں ملی آپ کو، جس کو معراج ہوا تھا، معراج کے بعد آپ لگ بھگ 13 سال اس دنیا میں رہے ہیں، ایک دفعہ بھی رجبی یا معراج یا 27 رجب یا یہ رات منا کے اسپیشل رات کو عبادت کروا کے دن کو آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ شعبان آیا ہے میرے پیغمبر کی زندگی میں،
61 مرتبہ یا کم از کم 62 مرتبہ یہ شعبان آیا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ بھی اس کے شعبان کی 15ویں کو وہ سارا کچھ نہیں کیا جو ہم بنا کے بیٹھے ہیں۔ کوئی پھلجھڑیاں، کوئی آگ، کوئی شعلے، کوئی مشعلیں، ایسا ویسا سیٹ اپ نہیں کیا۔ اگلا مہینہ رمضان آیا ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں، آخری عشرے میں اعتکاف بھی کیا ہے، کرو۔ آپ نے راتوں کو جاگا بھی ہے، جگایا بھی ہے، فضائل بتائے ہیں، اور اس میں ایک رات بتائی ہے کہ جس میں آپ کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، آنے والے سال کا معاملہ لکھا جاتا ہے، حساب و کتاب لکھا جاتا ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا، صاحب قرآن نے بھی کہا، شوال آیا ہے، عید الفطر اس میں دی ہے، لیجئے یکم کو عید الفطر کیجئے، طریقے بتائے ہیں، گڑ بتائے ہیں، نماز بتائی ہے، ادا بتائی ہے، 6 روزے بتایا۔ شوال گزر گیا، ذوالقعدہ آیا ہے، آپ 3 دن کے روزے ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہتے کوئی نہیں، لیکن فار اسپیشل کوئی ایسا کچھ دیا ایسا نہیں ہے۔ ذوالحجہ آیا ہے، ان دنوں میں حج کا معاملہ ہے، آپ کیجئے، سفر کیجئے، عمرہ کیجئے، حج کیجئے، ثابت ہے، اس میں طواف کیجئے، اس میں سعی کیجئے، رمی جمار کیجئے، بال کتروائیے، ٹنڈ کروائیے، جناب قربانیاں کیجئے، ہاں کیجئے، کس نے روکا ہے؟ وقوف عرفہ کیجئے، رات کو میدان مزدلفہ میں آ کے سوئیے، مبیت مینا میں کیجئے، جو کروائے ثابت ہے کیجئے۔ لیکن میرے دوست اپنی طرف سے بنا کے اس میں شرک ہو تب بھی، اس میں ریا ہو تب بھی، مین اہم ترین کام پوری زندگی لگا دو، میرے نبی کی سنت سے ہٹ کے بدعت اور خرافات اور مرضیوں کی چیز ہوگی تو منہ پہ مار دی جائے گی، ان صحابہ کی طرح جن کی زندگی میں بتا دیا گیا من راغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ ہمیں اعمال کی توفیق دے، خالص ہو کے، مخلص ہو کے، سنت کے مطابق، ریا سے بچے ہوئے، شرک سے محفوظ، اور پھر اللہ ان کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات ذی وقار، عمل کا ذوق اللہ نے سب کو دیا ہے، تھوڑا بہت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ذوق کو بھی سلامت رکھے، محبتوں کو بھی سلامت رکھے، لیکن اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ اخلاص کے لیے توحید بھی شرط ہے، عدم ریا، دکھاوا نہ ہو، شرک نہ ہو، اور دوسری چیز سنت، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں سے میچ ہوتا ہو اور آپ کے نقشے اور آپ کے اسوہ اور سیرت کے مطابق ہو۔ جس نے بھی کر لیا، دنیا میں نام بنے نہ بنے، اللہ کے ہاں اس کا مقام بھی ہے، نام بھی ہے، لیکن دنیا میں بڑے نام بھی ہوں، جو کچھ بھی ہو، اگر اللہ نے ریجیکٹ کر دیا تو مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ہم دعوت دیتے رہتے ہیں احباب کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس مسلک کو اختیار کر کے اسی نام پہ جئیں، اسی پہ مر جائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو کم از کم اتنا ہے اور ایسا پڑھ لیجئے کہ جیسے میرے محبوب کے اصحاب نے سیکھا لیا، بغیر کچھ نام رکھے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے اعلان کر دیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر کو روزہ رکھتے تھے، اور سنت ہے کیونکہ آپ پیدا ہوئے تھے، تو اگر ہم نے بھی اس سنت کو پورا کرنا ہو تو ہم آپ کی پیدائش والے دن روزہ رکھیں گے یا اپنی پیدائش اور ولادت پہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ میرے محبوب نے سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھا، میں وضاحت کر چکا ہوں، اپنی پیدائش کی وجہ سے نہیں، پیدائش کی وجہ سے نہیں، آپ کی عادت مبارکہ تھی اور آپ نے ایسے کیا ہے، اور باقی رہ گیا کہ آپ کی ولادت والے دن اگر سوموار کا دن ہے رکھیے، اس وجہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، ولادت یا پیدائش کی وجہ سے نہیں۔ اگلی بات، میں اپنے جنم دن پہ روزہ رکھ سکتا ہوں، جی اگر سوموار اور جمعرات کا رکھ سکتے ہیں، لیکن جنم کی وجہ سے نہیں، ولادت کی وجہ سے نہیں۔ کیک کھانے کا دل کرے، دل میں 100 بار کھا رہا ہے، لیکن اگر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے نام پہ کھا رہا ہے
تو شریعت سے تجھے اس کا جواز نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ دنیا میں حلال چیزیں بھی بسا اوقات شرطوں کی وجہ سے وہ خرافات میں چلی جاتی ہیں، اور اس پہ پھر دوام ہمیشگی دعوت نہ ماننے والوں کو برا بھلا کہنا۔ تو یہ سنت سے ذرا سیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کی وجہ سے یہ روزہ نہیں رکھا ہے، پیدائش کی وجہ سے نہیں رکھا ہے، اور دنیا میں یہ عید میلاد النبی سموار کے دن اور اس میں روزہ جب تضاد آتا ہے تو اس طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا حق پہ رہیے، صاف ستھری زندگی گزاریے۔ نہ آپ کی ولادت کی وجہ سے روزہ ہے، نہ کسی اور وجہ سے۔ اگر روزہ ضروری ہوتا تو پہلے دن بچے کو کم از کم دودھ نہ دیا جاتا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرا رب بیماروں کو شفا دے، تندرستی سے نوازے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ